کہ ایک بہنوئی نے اپنے برادر نسبتی کا قتل کیا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس واقعے کے حوالے سے ہمارے لیے کیا پیغام ہے وہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے کہ معاشرتی قدریں جب سے ٹوٹنا شروع ہوئی ہیں اور آدمی کو اپنے پرائے دشمن اور سجن کی پہچان ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، روپے اور پیسے کی ہوس اور حرص اور لالچ کے اندر آدمی سگے رشتوں کو بھی کچلتا اور مسلتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن کریم برہان رشید میں ہمیں اللہ جل وعلا یوں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو آدمی کسی مومن کو جان بوجھ کے اس کا قتل کرے گا اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اور یہاں ایک روایت میں پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ واقعہ یہ ہے کہ روپے اور پیسے کے لالچ میں قتل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم واد من ذهب احب ان یکون له وادیان ولن یملأ فاہ الا التراب، ابن آدم کو اگر ایک سونے کی وادی مل جائے تو وہ چاہے گا کہ دوسری بھی مل جائے اور اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ یعنی اگر ہم حرص و ہوس اور لالچ کی طرف جائیں گے تو پھر اس طرح کے جو واقعات بھی رونما ہوں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی کی کبھی حرص کی پیاس بجھے گی نہیں، وہ حرص و ہوس اور لالچ میں بڑھتا چلا جائے گا اور یہاں تک کہ پھر اسے کچھ بھی سرزد ہو سکتا ہے۔ اور یہ واقعہ جو ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن آپ کے توسط سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے ناظرین و سامعین کے لیے کہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین مبین ہم تک پہنچا کر گئے، اس دین مبین کے اندر تو یہ ہے کہ اگر رشتہ دار وہ غیر مسلم بھی ہے تو تب بھی اسے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم برہان رشید میں رشتہ داری کے یعنی اس کو برقرار رکھنے کے حوالے سے اللہ کریم کس طرح فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، یعنی جو سسرالی رشتے ہیں۔ اب یہاں بھی معاملہ یہ ہے کہ بہنوئی صاحب اپنے برادر نسبتی یعنی سالے کو قتل کر رہے ہیں، اور یعنی یہاں تو اس معاشرے کے اندر ہم کروڑوں کی یا روپوں کی بات کیا کریں کہ جس معاشرے میں دینی حمیت اور غیرت ختم ہو جائے نا، تو وہاں تو روپے اور پیسے کی یعنی مقدار کا بتانا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا کہ ہمارے سامنے تو 30 روپے کی خاطر 10 روپے کی خاطر سگے بھائیوں کے موت کے گھاٹ اتارتے لوگ نظر آتے ہیں۔ یہاں تو 5 کروڑ کا مسئلہ یا اتنے نقدی کا مسئلہ، میں اس لیے روپے پیسے کی مقدار کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انسانی جان کی حرمت قدر کتنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے کعبہ تیری عزت، تیری عظمت، تیرا جلال، اس کے کیا کہنے ہیں، یہ مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، لیکن سن اے کعبہ تیرے گرا دینے سے، تیرے ڈہا دینے سے بڑا جرم اور ظلم ہے کسی مسلمان کا دل دکھا دینا۔ یہاں معاشرے کے اندر ہمیں ان چیزوں کے تدارک کے لیے، سدباب کے لیے سب سے پہلی انسانی حرمت اور وقار کا درس دینا ہوگا کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تو اسلحے کا اشارہ بھی کسی مومن کی طرف کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے تم سوال کرتے ہو، والارحام، اور جو رشتہ داریاں ہیں اور اس میں سسرالی رشتے بھی ہیں کہ ان کا تقدس ہے، احترام ہے، اکرام ہے، اعزاز ہے، محبت ہے۔ قرآن کریم برہان رشید تو جا بجا ہمیں یہی درس دے رہی ہے، یہی درس دیتے چلے آ رہے ہیں کہ اخوت، محبت، بھائی چارگی، حسن سلوک، حسن سلوک، حسن سلوک، تاکہ معاشرہ قائم ہو سکے۔ وگرنہ یہ تو جانوروں کا معاشرہ ہوگا، اور جانوروں میں بھی شاید درد دل ہوگا، درندوں میں بھی درد دل ہوگا کہ نہیں میں نے اس کو ایسے نقصان نہیں پہنچانا۔ یہ تو جانوروں سے بدتر ہو گئے، اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، یہی وہ غافل طبقہ ہے کہ جن میں اپنے پرائی کی تمیز نہیں، جن میں جو ہے وہ رشتوں کے تقدس کا احترام بھی نہیں ہے کہ بھئی روپے پیسے کی خاطر وہ چڑھ دوڑے خون کرنے کے لیے ایک بے گناہ کا۔